إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دنیا کی تمام محبتوں کی بنیاد، فاؤنڈیشن، بیس اللہ رب العالمین کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اللہ رب العالمین ہی کی محبت سے محبت رسول جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان انسانوں سے جو محبت الہی کے دعوے دار تھے ان کو چیلنج کرتے ہوئے اور ان کو اپنی محبت کی شرط بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر جو لوگ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے ہم اللہ سے جو ہمارے خالق ہے، جس نے عدم میں سے ہمیں وجود بخشا، اس خالق سے ہماری محبت ہے، جس خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اس خالق سے ہمیں محبت ہے، جس خالق نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں فری آف کاسٹ بغیر کسی معاوضے کے اس نے ہمیں عطا کیا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچ و بچار کے لیے دل و دماغ، کمانے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، دھڑکنے کے لیے دل، محبت کرنے کے لیے والدین، بیوی، بچے، اہل محلہ، رشتہ دار، قبیلہ، کنبہ، ہمیں یہ سب کچھ دینے والے کون؟ ہمارے اللہ ہیں۔ ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہمارے خالق بھی ہے اور اللہ ہمارے محسن اعظم بھی ہے۔ اس اللہ کی احسانات ہم پر بے شمار ہے۔ اگر اس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی فوائد، اس کے فائدے اگر ہم شمار کرنا چاہے تو
تو ایک نعمت کے فائدے بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر ایک نعمت کو بھی تم شمار کرنا چاہو، ایک نعمت کے فوائد اگر تم گننا چاہو، حساب کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے. تو ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہے. ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہمارے رازق ہیں. ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارے مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، دستگیر، غوث الاعظم صرف اللہ کی ذات ہی ہے. ہم رسول اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں ہمیں پہچان کرنے والی شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہمارے خالق کے صحیح تعارف، صحیح پہچان اگر ہمیں کسی نے کرایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہمیں ہمارے خالق سے جوڑا ہے، ہمارے مالک سے جوڑا ہے، ہمارے مشکل کشا، حاجت روا سے ہمیں جوڑنے والی شخصیت محمد رسول اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت الہی میں اگر تم سچے ہو، محبت الہی میں اگر تم سچے ہو، فاتبعونی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسمانی نسخہ، ربانی نسخہ یہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، میری اتباع کرنے کی صورت میں اللہ کی محبت تمہیں ملے گی. اگر میری پیروی کرو گے تب تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اگر میرے اتباع نہیں کرو گے، میری پیروی نہیں کرو گے، تمہیں اللہ کی محبت نصیب نہیں. اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اسے کیا فائدہ ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کا فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ. پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تم سے محبت کرے. دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو، تمہاری ساری غلطیوں کو اللہ میری اطاعت کرنے کی وجہ سے، میری پیروی کرنے کی وجہ سے ایک تمہیں محبت الہی نصیب ہوگی، اور دوسری بات تمہیں اللہ رب العالمین بخش دے گا. اللہ کی جنت میں جو بھی داخل ہوگا پاک صاف ہو کر داخل ہوگا. نیٹ اینڈ کلین، جو پاک صاف نہیں ہوگا گناہوں سے، گناہوں کی نحوست کے ساتھ کوئی بندے بشر جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. جنت میں داخل ہونے کے لیے گناہوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی محبت بھی پاک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا جب بھی تم وضو بنا لو، وضو بنانے کے بعد ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد پاک ہوتے ہی یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توابین میں بھی شامل کر دے، اللہ مجھے متطہرین میں بھی شامل کر دے. توابین جو روحانی اعتبار سے پاک صاف ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. متطہرین میں
اور روحانی پاکی بھی شامل ہے اور جسمانی پاکی بھی شامل ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو قبول کرتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا۔ توبہ کرنے والے روحانی جو غلاظتیں ہیں، روحانی میل کچیل ہیں، اس سے جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے تو توبہ اور روحانی میل کچیل اسے توبہ صاف کرتی ہے۔ جو جسمانی میل کچیل ہے اسے طہارت اسے پاک صاف کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک کھانے والوں سے، پاک کھلانے والوں سے، پاک پینے والوں سے، پاک پہننے والوں سے، اور پاک سوچنے والوں سے، اور پاک کرنے والوں سے۔ عقیدہ پاک ہو شرک کی غلاظت سے، یہ سوچ نظریات عقیدے کی پاکی ہے، عقیدے میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش ملاوٹ نہ ہو، یہ عقیدے کی پاکی ہے۔ عبادات کی پاکی ہے، عبادات میں رسومات و خرافات و بدعات کا شائبہ تک نہ ہو، یہ عبادت کی پاکی ہے۔ لقمے کی پاکی یہ ہے، آپ حرام خوری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حلال لقمہ خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، جو لباس تن پہ رکھے وہ بھی حلال کمائی سے خریدا ہوا لباس، اور جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ بھی پاک لوگوں کی سوسائٹی ہو۔ اسی لیے ہجرت کیا ہے؟ ہجرت در حقیقت ایک گندی سوسائٹی کو چھوڑ کر ایک پاک صاف سوسائٹی میں شفٹ ہونے کا نام ہجرت۔ تو اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت رسول سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی پاکی بھی ہوتی ہے، اور جس کو جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہی لوگ اللہ کی جنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کائنات کے لوگوں میں یہ اعلان کر دو، لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھاؤ، قل ان کان آباؤکم، اے قاری قرآن سننے والے انسان لوگوں سے کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ اپنے باپ سے لے کر جناب آدم تک، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اپنی اولاد سے لے کر قیامت تک آپ کی نسل سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور آپ کے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے کنبے قوم کے افراد۔ یہ چار اللہ رب العالمین نے انسانی رشتوں کا تذکرہ کیا، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، وعشیرتکم، پھر واموال اقترفتموها، وہ مال جس مال کو تم نے کما کر محفوظ کر کے رکھے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت
جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو، جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ محلات، وہ کوٹھیاں، وہ گھر، وہ مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو. احب الیکم، باپ اگر زیادہ محبوب ہو جائے، بیٹے زیادہ محبوب ہو جائے، بھائی زیادہ محبوب ہو جائے، بیویاں زیادہ محبوب ہو جائے، قبیلے کنبے اور پارٹی کے لوگ زیادہ محبوب ہو جائے، وہ مال جسے تم نے خون پسینہ ایک کر کے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ مال، وہ بینک بیلنس زیادہ محبوب ہو جائے، وہ تجارت جس تجارت میں مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو وہ اگر زیادہ محبوب ہو جائے، وہ مکانات جس مکانات کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو اگر وہ زیادہ محبوب بن جائے، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے اگر وہ زیادہ محبوب بن جائے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب بن جائے. تیسری بات، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب بن جائے. ان کی محبت جرم نہیں ہے، یاد رکھو. ہم یہاں اس اسٹیج سے ہم کبھی بھی رہبانیت کی، صوفیزم کی، رہبانیت کی، سادوازم کی کبھی بھی ہم پیغام نہیں دیتے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں سادوازم کی، رہبانیت کی، صوفیزم کی کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں. ہاں، اسلام کا مدعا صرف یہ ہے، آپ مال کے مالک بن کے بیٹھے، آپ مال کو، دولت کو، اپنی آزادی اسے نہ دے، اسے ہاتھ میں رہنے دے، اسے دل میں جگہ نہ دے. آپ مال کے مالک بن کے بیٹھے، آپ مال کے غلام بن کے نہ بیٹھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعیس عبد الدینار، تباہ ہوا دینار کا بندہ، وتعیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ تباہ ہوا، برباد ہوا، وتعیس عبد الخمیسہ، چادر کا بندہ بھی غلام ہوا، تعیس وانتکس، تباہ ہوا، برباد ہوا. وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تُقِشْ، اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے وہ کانٹا بھی نہ نکالا. اللہ کے نبی نے دعا کی دینار و درہم کی بندگی سے، لیکن دینار و درہم کمانے سے منع نہیں کیا. احب الیکم، اگر یہ زیادہ محبوب ہو جائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے دولت کی محبت بھی رکھی ہے، اولاد کی محبت بھی رکھی ہے، بینک بیلنس کی محبت بھی رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین بنا دیا گیا ہے، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، شہوتوں کی محبت مزین خوشنما بنا دیا گیا ہے. من النساء والبنین، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، والخیل، گھوڑوں کی محبت، والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، والانعام، چوپاؤں کی محبت، والحرث، کھیتی کی محبت. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کے فائدے کے ساز و سامان. واللہ عنده حسن المعاب،
اور اللہ رب العالمین کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ اللہ کے پاس ہے، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ اگر باپ، اولاد، بیویاں، بھائی، خاندان کے افراد، وہ تجارت، وہ خزانے، وہ مکانات اگر اللہ سے زیادہ محبوب بن جائے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب بن جائے، اور تیسری بات وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب بن جائے۔ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہدوا المشرکین بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مشرکوں سے جہاد کرو مال کے ساتھ، مال خرچ کر کے، وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاں جان دینے کی نوبت اور ضرورت پڑی تو وہاں پہ جان دے کر، وَأَلْسِنَتِكُمْ، جہاں پہ تم زبان چلا کر جہاد کر سکتے ہو وہاں پہ زبانی جہاد بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ محبوب بن جائے، رسول اللہ سے زیادہ محبوب بن جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب بن جائے۔ کم از کم زبانی جہاد تو ہم کر سکتے ہیں، جو باتیں ہم یہاں پر سنتے ہیں، جو باتیں ہم سمجھتے ہیں، جو باتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، ان باتوں کو بھی اللہ کی محبت کے بعد، رسول کی محبت کے بعد تیسرے نمبر پر ان باتوں کی ترویج و ارشاد، ان باتوں کی ابلاغ و دعوت، یہ تیسری نمبر پر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی نمبر پر والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، خاندان کی محبت، پھر تیسرے نمبر سے آگے شروع ہو۔ سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین آغاز بھی اسی بات سے کرتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر، رسول اللہ کو کیا کہا؟ عبد کہا، رسول اللہ کو نور نہیں کہا، رسول اللہ کو عبد کہا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ کا بندہ کائنات کے لیے منذر بن جائے، نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ اسی سورۃ الفرقان آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین جہاد کا ایک قسم جس کو ہم جہاد باللسان کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر آپ کافروں کی اطاعت نہ کرے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں، اس قرآن کے ساتھ آپ مشرکوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یہ جہاد، یہ کوشش، یہ جدوجہد اللہ کی محبت کے بعد، رسول اللہ کی محبت کے بعد تیسرے نمبر پر یہ جہاد ہے۔ اگر اس جہاد کے مقابلے میں، اس کوشش کے مقابلے میں، اس تگ و دو کے مقابلے میں باپ زیادہ محبوب بن جائے، اولاد زیادہ محبوب بن جائے، بیویاں زیادہ محبوب بن جائے، اور بھائی زیادہ محبوب بن جائے، اور خاندان کے لوگ زیادہ محبوب بن جائے، یا وہ خزانے زیادہ محبوب بن جائے، یا وہ تجارت زیادہ محبوب بن جائے، یا وہ مکانات زیادہ محبوب بن جائے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو۔ اگر ان تینوں باتوں سے باپ، بیٹا، بیوی
بھائی خاندان کے لوگ، یہ 5، پھر مالی وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ کل 8 چیزیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں اگر ان 3 باتوں سے زیادہ اہمیت حاصل کر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کر لو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کب تک؟ جب تک اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور یاد رکھے ان 3 باتوں پر، ان 8 چیزوں کو جو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اللہ آیت کی اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ 8 باتوں کو، 3 باتوں پر جو لوگ فوقیت دیتے ہیں، 8 باتوں کو 3 باتوں سے زیادہ اہمیت، زیادہ ان سے محبت جو آدمی کرتا ہے وہ فاسق ہے، اور فاسق کو ہدایت اللہ نہیں دے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا جو عمل ہے، جسے اللہ نے جہاد کہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ اللہ نے اپنے لیے لفظ عہد، محبت استعمال کیا، رسول کے لیے بھی جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے لفظ محبت، اور ہم جو لفظ اللہ نے اپنے لیے، اللہ نے رسول اللہ کے لیے، اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو لفظ اللہ نے انتخاب کیا ہے، ہم اس لفظ کو ناکامی سمجھتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہم عشق کرتے۔ اللہ نے کس لفظ کا اختیار کیا ہے؟ لفظ محبت۔ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عشق۔ عشق بھی محبت ہی کی ایک قسم ہے، لیکن عشق وہ محبت ہوتی ہے جو محبت کا نتیجہ نظر کے طور پر نگاہ ہو۔ عشق بھی محبت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ عربی زبان میں عشق وہ محبت ہوتی ہے جو محبت نکاح کے لیے کی جاتی ہے۔ کیا کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو لفظ ہم رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے لفظ محبت کا استعمال کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظ محبت ہی کو اپنے لیے پسند کیا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ لا يؤمن احدكم، تم میں سے کوئی کامل مکمل مومن بن ہی نہیں سکتا، حتى اكون احب اليه، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہوں اللہ کے بعد، من والدہ، اس کے باپ سے جو اس کا عاصم ہے، وولدہ جو اس کا فصل ہے، نسل ہے، والناس اجمعین، اس میں اس کے دوست، اس کی بیویاں، اس کی پارٹیاں، اس کی جماعتیں، اس کی برادری، اس کی بولی بولنے والے سب اس میں شامل۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لفظ محبت کا استعمال کیا ہے اپنے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کی ایمان کا جزء ایمان ہے۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتا، وہ کامل مکمل مومن کبھی نہیں بن سکتا۔
ہم محبت رسول کے دعوے دار ضرور ہیں، دعوے ہم محبت رسول کے کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یکم محرم سے لے کر یکم محرم تک دعویٰ محبت رسول کے ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی مخالفت رسول سے بری ہوئی ہے۔ سچی محبت وہ محبت ہوتی ہے جس محبت کے اندر اطاعت ہو، فرمان برداری ہو، تابعداری ہو، پیروی ہو۔ وہ جھوٹی محبت ہے، وہ جھوٹی محبت ہے، وہ بندہ محبت میں فراد ہے، دعویٰ محبت رسول کا کرے اور پوری زندگی مخالفت رسول سے بات۔ نماز میں رسول کی مخالفت، نماز میں رسول کی مخالفت، اور روزے میں رسول کی مخالفت، زکوٰۃ میں رسول کی مخالفت، یہاں تک کہ محبت رسول میں بھی رسول کی مخالفت۔ میں صرف اس پہ 2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار بنیاد، محبت رسول میں بھی معیار فرمان رسول ہے، افعال رسول ہے، اقوال رسول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت۔ ایک آدمی آتا ہے اور فرد محبت میں محبت کے جذبات میں بہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فرد محبت میں کیا کہتا ہے؟ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ کس سے کہتا ہے؟ رسول اللہ سے۔ نبی علیہ السلام کیا خوش ہو گئے؟ کیا آپ خوش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا۔ آپ نے اس آدمی کو جو محبت کا اظہار ان الفاظ میں کر رہا تھا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، میرے نبی نے ایسی محبت کو ٹھکرا دیا۔ میرے نبی نے اس آدمی کی اصلاح کر دی، اسے روکا اور ٹوکا۔ اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا؟ دوسری روایت میں اللہ کی نبی فرماتے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ہمسر بنا دیا؟ ایسی محبت رسول اللہ کو قبول نہیں ہے، جس محبت کی بنیاد پہ رسول اللہ کو عبداللہ کی حدود سے اٹھا کر اللہ کی حدود میں داخل کر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں محبت کے عنوان سے، عقیدت کے عنوان سے مبالغہ آمیزی سے کام مت لینا۔ جس طرح عیسائیوں نے فرد محبت میں، محبت کی جذبات میں آ کر عیسیٰ ابن مریم کو عبداللہ کی حدود سے اٹھا کر، عبداللہ کی 4 دیواری سے نکال کر اللہ کی 4 دیواری میں، رب کی ربوبیت میں جس طرح عیسائیوں نے شامل کر دیا تھا، عیسائیوں کی طرح میری محبت کے عنوان سے مجھے اللہ کے ساتھ ملا مت دینا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میرے اللہ خالق ہوں، میں مرزوق ہوں، میرے اللہ رازق ہے، میں مسجود ہوں، رات کو میں اس اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، میں ساجد ہوں، میرے اللہ مسجود ہوں، میں راتوں کو عبادت کر کر کے میری پنجلیاں سوچ جاتی ہے، میں عابد ہوں، میرے اللہ معبود ہے، مجھے عبد کہا کرو محبت کے عنوان سے۔ محبت کی معیار کس نے بیان کی، کس نے مقرر کی؟ رسول اللہ۔
سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لما قدم معاذ من الشام، نبی علیہ السلام نے کسی کام کے سلسلے میں اپنے ساتھی جناب معاذ بن جبل کو شام روانہ کیا تھا۔ جناب معاذ شام سے وہ مشن مکمل کر کے، وہ کام مکمل کر کے واپس تشریف لائے۔ سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ شام سے واپس آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا آپ نے اس محبت کو قبول کیا؟ کیا آپ نے اس محبت کو قبول کیا؟ جو کائنات کے سب سے بڑے ولی ہے، ولیوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے اپنے لیے سجدہ قبول نہیں کیا، ہم جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہے کوئی محمد الرسول اللہ سے بڑا ولی؟ اس ولی کے آگے سجدہ ریز ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے واپس پلٹ گئے، نبی علیہ السلام نے معاذ کو روکا، ٹوکا، ما ھذا یا معاذ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے اتیت الشام، میں شام سے اللہ کے نبی ہو کے آیا ہوں۔ شام کے عیسائی اپنے مذہبی رہنماؤں کو، سیاسی مدیروں کو وہ سجدہ کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے محبوب ان کی پادریوں سے، ان کی مذہبی رہنماؤں سے میرے محبوب زیادہ حقدار ہے کہ میرے محبوب کے لیے سجدہ۔ محبت کس میں؟ محبت میں کون سجدہ کرتے ہیں؟ صحابی رسول معاذ بن جبل۔ کون ہے معاذ؟ جس معاذ سے میرے نبی محبت کیا کرتے تھے۔ یا معاذ انی احبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا محبت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ یا معاذ لا تدع، معاذ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کے ساتھ اللہ سے مانگنا مت چھوڑیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں۔ مولوی صاحب دعا کرے تو ٹھیک، اگر مولوی صاحب دعا کرے نہ کرے تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، بہت سے لوگوں کو شاید اعتراض ہوگا یہ لوگ نمازوں کے بعد دعا نہیں کرتے۔ اللہ کی توفیق سے جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں اور رسول اللہ سے ثابت دعائیں کرتے ہیں، شاید کوئی دعا کرتے ہوں، لیکن میرے نبی سے دعا ثابت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ دعا کرنا میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں کیونکہ میرے نبی سے ثابت ہے، دعا میرے نبی سے ثابت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ثابت ہے۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں معاذ سے؟ معاذ ان جملوں کو ہر نماز کے بعد مت چھوڑیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ہے کوئی آج یہ دعا کسی کو یاد؟ اور جب معاذ کو اللہ کی نبی علیہ السلام جس سے محبت کرتے تھے اس کو بڑے بڑے مشن پہ روانہ کیا کرتے تھے، اور میرے نبی نے آخری بار معاذ کو روانہ کیا یمن کی طرف اور کہا معاذ شاید میری تیری آخری ملاقات ہے، شاید تو میری قبر سے، میری مسجد سے تیرا گزر ہوگا۔ معاذ رونے لگ گئے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے پیغمبر کے لیے محبت کے عنوان سے سجدہ ریز ہوئے، میرے نبی نے معاذ کو روکا اور ٹوکا۔ میرے نبی کو محبت قبول نہیں تھا۔ فرمایا معاذ نے اللہ کے حبیب ایسا ہی اپنے بڑوں کے لیے اس انداز میں محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے سوچا آپ ان سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے لیے سجدہ کیا جائے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو محمد عورتوں کو پابند کرتا صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ عورتیں اپنی خاوند کے لیے سجدہ کریں. میری شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لہذا میں کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. تو محبت رسول کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معیار، محبت کے طریقہ کار ثابت ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ کی محبت، دین کی محبت، عقیدہ کی محبت، جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیدہ کی محبت کی، جہاں پہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی، وہاں پہ رسول اللہ نے اپنی محبت کی بھی تعلیم دی. اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ہماری محبت اصحاب رسول اللہ کی محبت سے میچ کرتی ہے، وہ صحیح معنوں میں محبت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کو ہمارے لیے محبت کے میدان میں بطور نمونہ، بطور ماڈل پیش کیا ہے. فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. محبت میں بھی جو اصحاب رسول اللہ کی محبت کے انداز سے ہٹ جائیں، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. وہ جس طرح منہ کرنا چاہتا ہے دنیا میں ہم اسے اجازت دے دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی اور رسول اللہ سے اسی انداز میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس انداز میں محبت ہم سے مطلوب ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.